ستمبر 2001 سے نوائے وقت میں میں نے کالم لکھنا شروع کیا، اور پھر یہ کم و بیش 8 سال کا ایک رشتہ کالم نگاری کا رہا۔ غالباً 19 یا 20 ستمبر 2001 کو میرا پہلا کالم چھپا تھا، تو یہ 9/11 کا حادثہ ہو چکا تھا۔ 2-3 چیزیں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ میں نے بڑے تواتر اور تسلسل کے ساتھ لکھا، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا اپنی 7-8 سال کا جو رشتہ رہا ہے کہ مجھے کسی طرح کی کوئی کمپلشن لگائی گئی ہو کہ جی یہ آپ لکھیے اور یہ آپ نہ لکھیے، یا فلاں شخص کے بارے میں آپ منفی کیوں لکھتے ہیں، یا فلاں شخص کے بارے میں آپ مثبت کیوں نہیں لکھتے۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ایسا مرحلہ آیا، پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، فوجی حکومت تھی، کہ میرے کالم کے حوالے سے انہیں بڑی برہمی کا احساس ہوا، اور اخبار کے اشتہارات بند ہو گئے۔ تو مجھے اس کا تھوڑا سا احساس بھی ہوا کہ میری وجہ سے شاید اتنا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے اخبار کو۔ تو میں نظامی صاحب اسلام آباد تشریف لائے تو میں انہیں ملنے گیا، اور میں گھر سے ایک ذہن بنا کے گیا، اور میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے میں 2-3 مہینے کے لیے کالم چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ یہ جو افتاد آئی ہوئی ہے یہ ٹل جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ لکھتے رہیں مسلسل، اور اسی اسپرٹ سے لکھتے رہیں جس سے آپ پہلے لکھ رہے تھے۔ تو مجھے اس سے بڑا حوصلہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، بڑی آزادی سے لکھا، اور بڑا وسیع حلقہ قارئین بھی مجھے ملا، ان کا فیڈ بیک بھی ملا، اور ایک کالم نگار کی حیثیت سے جو تعارف ہونا چاہیے، یا جو اگر کوئی حیثیت میری بنی ہے یا مسلمہ ہوئی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہے اس میں نوائے وقت کے ساتھ میرے رشتے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لکھنے والوں کے ساتھ وہ مجھے میسر رہا۔ تو ایک جس طرح کسی لکھنے والے کی انریچمنٹ ہوتی ہے ذہنی طور پر اور تجرباتی طور پر، اور بہت کچھ سیکھتا ہے، یہ میرے لیے ایک تجربہ گاہ بھی تھی اور جولاں گاہ بھی تھی، جس سے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ، اور آگے ظاہر ہے کہ جو بھی ایک تعارف ہوا وہ اسی حوالے سے ہوا۔ جمعے کو ایک 4 کارٹونز کی یا 5 کی ایک اسٹرپ بنایا کرتا تھا۔
تو میرا خیال ہے 1 ڈیڑھ مہینے میں میں اتنا پاپولر ہو گیا کہ لوگوں نے بسوں میں، ظاہر ہے ان دنوں میں بھی بس میں جاتا تھا، لوگوں نے آٹوگراف لینے شروع کر دیے. پھر میں بیچ میں امروز چلا گیا ادھر ادھر. پھر میرا خیال ہے غالباً میں 76 میں یا 76 یا 5 میں دوبارہ آیا. اچھا، وہ میرا جو نوائے وقت کا پیریڈ ہے وہ گولڈن میں کہہ سکتا ہوں میرے کیریئر کا. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، بڑی سخت سینسرشپ تھی، کئی کالم جو ہیں وہ خالی جاتے تھے نا، سینسر ہو کے وہ کہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، اخبار کے کچھ ایسے خالی بھی ہوتے. ان دنوں میں کارٹون بنانے جو ہے یہ میں نے کمال وہاں سے سیکھا ہے کہ اتنے سخت حالات میں بھی آپ نے اتنی ٹائٹ فیلڈنگ ہو رہی ہے لیکن آپ نے پھر بھی شاٹ لگانی ہے. میں اگر اپنا مجموعہ دیکھتا ہوں نا جو میں نے کارٹون بنائے ہوں ضیاء الحق صاحب کے، میں خود اب ڈر جاتا ہوں اب کہ یار اچھا یہ بڑے حوصلے کی داد ہے اخبار والوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کارٹون بنانا کمال نہیں ہے جتنا اس کو چھاپنے والے کا کمال ہے. ضیاء الحق صاحب کی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کسی نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ وہ میرے کانوں میں سے جو بال ہوتے ہیں نا وہ ذرا کم بنائیں. حتیٰ کہ انڈین فارن منسٹری سے بھی ایک دفعہ آئی تھی، ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ اندرا گاندھی کے کارٹون نہ بنایا کریں پلیز. شعیب صاحب کے کمرے میں بیٹھ کے کارٹون بناتا تھا. پھر اس کے بعد نظامی صاحب کے کمرے میں جا کے ان سے سائن کروایا کرتا تھا. تو میری ان سے کوئی آلموسٹ 2 یا 3 منٹ کی ملاقات ڈیلی ہوتی تھی. ایک تو میں پہلے ان کو ڈسکور کیا کہ اتنا صاف ستھرا، اتنے اچھے خوش پوش ایڈیٹر کو دیکھا میں نے کہ ساکس تک ان کی جو کلر سکیم ہے ان کی میچنگ ہوتی اور بالکل صاف ستھرے سے مسکرا رہے ہیں کہ ان کی سینس آف ہیومر ایسی اعلیٰ سینس آف ہیومر ہے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ انہوں نے جو نقطہ نکالا یہ میں نے کیوں نہیں سوچا. تو ان کی ایڈیشن جو ہے ریجیکشن بہت ریئر ہوتی تھی، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ اس میں یوں نہ کر دیں اضافہ. تو میں ہمیشہ اس کو اضافے کو اندر سے اپریشیٹ کیا کرتا تھا. یوں جو مجھے وہ کوئی سال کا وہ پلیٹ فارم لگا وہ میرے لیے اس نے میری بڑی زبردست تربیت کی اور اس کا میں کریڈٹ نوائے وقت کو ہی دوں گا. میں نے ایکچولی نوائے وقت گروپ جو ہے وہ 2 دفعہ جوائن کیا ہے. میں نے جب ایجوکیشن کمپلیٹ کی میں واپس آیا تھا امریکہ سے 86 میں پڑھ کے، تو آتے ہی میں نے لیٹ 86 میں نے نیشن جوائن کی ایز اے کب رپورٹر. تو ٹرینی تھا میں، تو وہ کچھ دیر بعد میں تقریباً 2 ماہ بعد I was promoted to سٹی پیج رپورٹر. پھر میں نے ساتھ ساتھ کرائم کیا، کرائم رپورٹنگ کافی دیر کی. میں نے
لیٹ میں چھوڑ دیا. 2003 جنوری میں ادھر آ گیا نوائے وقت میں, اور میں سمجھتا ہوں وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے I was very lucky کہ مجید نظامی صاحب کے ساتھ میرا براہ راست ایک تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. میں پھر انگریزی کالم لکھتا رہا نیشن میں اور باک اپ کے نام سے اور حسب حال. تو میرا خیال تھا اس وقت کہ, اور میرا خیال درست تھا کہ کالم نگاروں میں I was the only example جو bilingual تھے, اور یہ نہیں کہ ایک کا ترجمہ ہوتا تھا دوسرا, بالکل all together different ایشو پہ ہوتا تھا. مجھے مجید نظامی صاحب کی جو پروفیشنل گائیڈنس ہے وہ میسر آئی, کہ آپ نے کسی کو ہٹ کرنا ہے تو آپ کی کوشش ایک تو کلیشے بن چکا ہے نا کہ ایسا کریں کہ دوسرا بھی انجوائے کرے. دوسرا عام طور پہ کم ہی انجوائے کرتا ہے, لیکن وہ بلبلا نہ اٹھے, وہ چلا نہ اٹھے, وہ دیکھے تو بس صرف نظر کرے کیونکہ اسی میں بہتری ہے. یہ ایک سٹائل ہونا چاہیے. ہارڈ ہٹنگ یا پنچنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نے یہاں سے لرن کیا. تو یہ ایک بہترین ایکسپیرینس تھا میں سمجھتا ہوں. لینگویج اور کانٹینٹ دونوں کے حوالے سے نوائے وقت میں رہنا اور نیشن میں رہنا. نوائے وقت ایک ایسا نظریاتی اخبار ہے جو نظریہ پاکستان کے تحفظ کا امین ہے. یہ اخبار ہمیشہ قارئین کے لیے مشعل راہ رہا اور حکمران اس کی رہنمائی میں اپنی پالیسیاں مرتب کرتے رہے. پاکستان کے نظریاتی اساس کو اجاگر کرنے اور قائد اعظم کے اعلیٰ و ارفع خیالات کو نئی نسل تک پہنچانے کا بیڑا پچھلی کئی دہائیوں سے جناب مجید نظامی نے اٹھا رکھا ہے. انہیں تقریباً ہر دور میں لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر ان کے مشن سے پیچھے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں, مگر وہ پھر بھی ہر ظالم و جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے رہے. ادارہ نوائے وقت اور خود مجید نظامی آج بھی سینکڑوں خاص و عام کے لیے روشنی کا مینار ہیں.